ولادت باسعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت دونوں نے یہ دعا مانگی اور یہ دعا ولادت باسعادت کی صورت میں قبول ہوئی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ البقرہ۔ اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عرب سے تاکہ پڑھے ان پر تیری آیاتیں اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی زبردست بڑی حکمت والا۔ عالم انسانی کی اس تاریخ کے اوراق جو عرب سے عجم تک اخلاقی و اجتماعی، معاشری و مذہبی تباہی و بربادی کے حالات کا پتہ دے رہے تھے، ابھی بوسیدہ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ خدائے وحید کا سب سے برتر اور سب سے آخری پیغمبر آفتاب نبوت بن کر 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ بوقت صبح ابو طالب کے مکان سے طلوع ہوا، یا یوں کہیے کہ دعائے ابراہیم و بشارت عیسیٰ نے پہلو آمنہ سے ظاہر ہو کر زیر و بالا کو منور کر دیا، یعنی وہ جس کے وجود باوجود سے خوابدیدہ و بیدار ہوئے اور بیدار ہوشیار بنے، اور جس کی بصیرت سے نابیناؤں نے بصیرت پائی اور ناسنوا نے سنوا ہوئے، جس کی ایک آواز سے کفر کی دنیا برباد ہوئی اور توحید کا عالم تعمیر ہوا، جس کی ایک پکار سے ظلمت شرک کفور ہوئی اور نور ایمان چمک اٹھا۔ عالم مقدس میں انبیاء سے اس کے احترام کو عہدہ لیا گیا اور رسولوں نے اسی کے آنے کی بشارتیں دی، اور اس کو حضرت داؤد نے محمدین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا تو حضرت عیسیٰ نے مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سنا کر اس کی آمد کا پیغام دیا۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللہِ یُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ۔ محمود پاشا فلکی ہیئت دان جو اپنے فن کی بے نظیر اور ماہر علم گزرے ہیں، ولادت باسعادت کی صحیح تاریخ وہی بیان کرتے ہیں جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ جس سال خدا کا یہ سچا نبی عالم وجود میں آیا اس کو اہل عرب عام الفیل کہتے ہیں، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ نے جس کا نام ابرہ تھا ایک گرجا بنایا، مقصود یہ تھا کہ عرب کعبہ کی بجائے اس کا حج کیا کریں اور کعبہ کی شوکت جاتی رہے۔ کسی عربی نے غصہ میں آ کر اس گرجا میں غلاظت کر دی اور بھاگ گیا۔ ابرہ کو سخت غصہ آیا اور ایک جماعت ہاتھیوں پر سوار تھا لے کر کعبہ گرانے کے لیے روانہ ہوا۔ مکہ کے قریب پہنچا تو قدرت الہی سے چھوٹے چھوٹے جانور نمودار ہوئے اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لشکر پر برسائیں، جس کی بدولت سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے سورۃ الفیل میں کیا ہے۔ شمسی حساب سے اس تاریخ کی موافقت 120 اپریل 571 ہجری کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض مورخین نے 20 اگست 570 کہا ہے۔ اس بیان کردہ حساب سے ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 71 سال کا زمانہ ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے درمیان 1716 سال کا عرصہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1045 سال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور طوفان نوح علیہ السلام کے درمیان 1081 سال، اور آدم علیہ السلام کے درمیان 2242 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ مورخین نے اس حساب کے مطابق ولادت باسعادت سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ تک 6155 سال کی مدت قرار دی ہے، لیکن یہ مدت تخمینی ہے، یقینی نہیں۔